کیا انڈیا جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی دا ڈرائیور آف گلوبل گروتھ، یا کیا انڈیا جو ہے وہ نیکسٹ چائنا بننے جا رہا ہے؟ انڈیا کے پاس بہت ساری اپرچونٹیز آ رہی ہیں اینڈ انڈیا کین بی دا نیکسٹ اکنامک پاور ہاؤس. دیکھیں چائنا جو ہے وہ ایک گلوبل گروتھ کا ڈرائیور رہا ہے تقریباً 30 سال تک، اور کہا جاتا ہے کہ جو گلوبل جی ڈی پی ہے، جو گلوبل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، اس کی 25% جو ہے وہ چائنا جنریٹ کرتا تھا تقریباً 1990 سے لے کے 2020 تک. اور اس میں دیکھیں کہ 2013 سے لے کے 2013 سے لے کے 2021 تک چائنا نے 39% آف دا گلوبل جی ڈی پی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا، 39% آف دا جی ڈی پی. اور دس از مور دین 13% آف دا G7 کنٹریز، یعنی کہ G7 کنٹریز جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ تقریباً 26% پروڈیوس کر سکیں گلوبل جی ڈی پی کا، اینڈ چائنا اکیلے نے 39% کنٹریبیوٹ کیا 2013 سے لے کے 2021 کے بیچ میں. اسی حوالے سے چائنا، اگر انڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں تو بیسیکلی چائنا جو تھا وہ تو چلتا رہا، لیکن انڈیا کو ڈبل ڈیجٹ گروتھ چاہیے تقریباً 3 ڈیکیڈز تک، تاکہ انڈیا اپنے آپ کو جو گلوبل مینوفیکچرنگ سپلائی چین ہے اس میں سنک کر سکے. اف انڈیا وچ از ہیڈ اے پوٹینشیل، اگر 7-8% وہ چل رہا ہے، اگر انڈیا اپنی اکانومی کا پروڈکشن کا پہیہ تیز کرے، ڈبل ڈیجٹ گروتھ پہ چلا جائے، تو انڈیا ایزیلی کین انٹیگریٹ اٹ سیلف انٹو دی گلوبل مینوفیکچرنگ سپلائی چین. یہی تو وہ چیز ہے کہ امریکنز اینڈ سارے کے سارے ویسٹ کھڑے ہیں، امریکنز کی بات کروں گا، ناٹ ایٹ دا ویسٹرن بورڈ، جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو سپلائی چین ہے، گلوبل مینوفیکچرنگ ہے، چائنا اور تائیوان سے اٹھا کے انڈیا لے جائیں ایز اے فرینڈ شورنگ پالیسی. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو ٹرانزیشن ہے اگر یہ ہوتی ہے تو انڈیا ول بی این ایکسپورٹ پاور ہاؤس، ایکسپورٹ کا پاور ہاؤس ہوگا انڈیا، اور بہت ساری جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ اٹریکٹ ظاہری بات ہے کر سکتا ہے. بہت ساری ہم نے دیکھا ہے کہ یونیکارنز آئی ہیں انڈیا کے اندر، لیکن بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن جو ہسٹری بتاتی ہے، جو ہمیں ڈیٹا بتاتا ہے، اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں، جو ہمیں جسے کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ارو بتاتے ہیں، ارو مینس کے ڈائریکشن بتاتی ہے. وہ ارو یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی کہ چائنا نے بڑے مزے لیے ہیں 30-40 سال، بڑے مزے لیے ہیں اس نے، اور اتنی میں اس نے اپنی آپ کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے. اگر گلوبلائزیشن نہ ہوتی یہ پچھلے 30 سال میں which is تو it would not have been possible کہ چائنا اتنی ترقی کرتا. سو چائنا نے گلوبلائزیشن کا ایڈوانٹیج لیا، اور چائنا از اے کی اکنامک جو پاور ہاؤس کے طور پہ ایمرج ہوا ہے اسٹارٹنگ فرام 1990s، اور سارا کچھ ہوا. ابھی ان کو پتہ چلا جب یہ سارے گلوبلائزیشن کے بینیفٹس چلے گئے چائنا کو، تو ابھی وہ بات کر رہے ہیں ڈی گلوبلائزیشن کی کہ کیسے کیا جائے. ہم کیونکہ جسے وہ کہتے ہیں نا انٹرسٹڈ ہے جاننے کے لیے کہ انڈیا جو ہے اس کے پاس بھی ایک ایڈوانٹیج ہے. انڈیا جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ کنزیومر بیس ہے. ٹھیک ہے جی. جو آپ سمجھیں کہ بڑی تعداد میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 500 ملین لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے جی. چائنا کے پاس تقریباً 900 ملین لوگ ہیں. کنزیومر بیس کی بات کر رہا ہوں. بائی 2030 انڈیا کی جو کنزیومر بیس ہے دیٹ از گوئنگ ٹو ایکسپینڈ بائی 773 ملین. 3 پاکستان جو ہے نا وہ کنزیومر بیس ہوں گے. اسی لیے تو گولڈمین سیکس جو ہے دیٹ پٹ پاکستان ایز اے 12th نمبر ان 2075 ایز اے بگیسٹ اکانومی، 12ویں اکانومی رکھتا ہے. انڈیا کو دوسرے نمبر پہ بڑی اکانومی اینڈ پاکستان کو 12ویں بڑی اکانومی آن دا بیسس آف دا پاپولیشن. سو پاپولیشن اور یہ جو کنزیومر بیس ہے کہ ہمارے چائنا کی آج اگر کنزیومر بیس جو ہے وہ 900 ہے، انڈیا کی آج 500 ہے. لیکن انڈیا اگلے 10 سالوں میں اگر یہ 750 پہ لے جاتا ہے اپنی کنزیومر بیس، تو دین چائنا جو ہے وہ ظاہری بات ہے چائنا کے قریب ہے. اور چائنا اور انڈیا کا جو ہے وہ یہ کمپٹیشن بڑا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ دنیا چائنا کو تو جیسے کسی کی ضرورت نہیں ہے نا، انڈیا کو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی.
اور ان کو ایک چیز کی سمجھ لگ گئی ہے چائنا اور انڈیا کی, اور وہ یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ بھائی ہمارے پاس خود ہی بہت کچھ ہے. اور اب اکانومی کے حوالے سے وہ چیلنجز آنا شروع ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو چائنا کو جو ایڈوانٹیج رہا ہے دیٹ واز جو ویو آف گلوبلائزیشن آئی تھی 1990s میں, 80s کے مڈ میں اینڈ دین 90s میں, ٹھیک ہے جی. اینڈ انڈیا کو بھی ہوا, آپ کو پتہ ہے 1991-92 میں انڈیا وینٹ فار دا لبرلائزیشن آف دا اکانومی, اور پھر وہ 2008 تک جو گلوبل فائنینشیل ایک کرائسس آیا اس وقت تک جو یاشیاں لگی ہیں ملکوں کی, ٹھیک ہے جی, وہ تو زبردست چائنا نے خیر اس کا ایڈوانٹیج لیا, ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ انڈیا, دیکھیں انڈیا کے اندر آتم نربھر بھارت چل رہا ہے, انڈیا کے اندر میک ان انڈیا چل رہا ہے, انڈیا اس ڈائریکشن پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے بالکل. چائنا جو ہے اس نے بھی یہی کیا. اب انڈیا جو اپنی سیلف سفیشینسی کی بات کر رہا ہے, اور دین اس کے جو گلوبل کنیکشنز ہیں, ٹھیک ہے, اب چاہتا ویسٹ چاہتا یہ ہے, امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو اٹھائیں خود سپورٹ دے کے, سہارا دے کے, کندھا دے کے, اور پھر اس کا فائدہ اٹھائیں انڈیا سے کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ مدد کی, ہم نے تمہیں یہ دیا, ہم تم سے یہ چاہتے ہیں, اور تم دیکھو اب ہمارے ساتھ کھڑے رہنا, ہلنا نہ یہاں سے, اب ہمارے جو انٹرسٹ ہے ان کو واچ کرنا, ٹھیک ہے. سو ہم آپ کو, سو انڈیا they want to make, you know, the West wants to make India another Germany, another France, another Spain, کہ مطلب اتنا وہ ہو کہ اسٹیبل ہو جائے, ہمارے ساتھ کھڑا رہے اور ہمیں آنکھیں نہ دکھائے. مطلب دس از واٹ دے وانٹ. اینڈ آئی تھنک فار دیٹ میٹر انڈیا جو اسٹریٹجک اکانومی کی بات کر رہا ہے بار 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 بار, اور اب امریکنز نے کہنا شروع کر دیا. دیکھیں جب انڈیا کا امبیسڈر, امریکہ کا امبیسڈر انڈیا میں کھڑا ہو کے کہے نا there is no such thing as strategic autonomy in the times of the conflict or aggressivity, تو وہ خود نہیں کہہ رہا, امریکن امبیسڈر خود نہیں بولتا, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بول دو. ڈونلڈ لو نے کہا ہوگا کہ یہ بلوا دو ان سے, اوپر سے پھر وہ کیا نام ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی کہا ہوگا یار یہ تھوڑا سا ان کو بتاؤ کہ کیا ہمارے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں جو ہے نا دیٹ ٹیلز اس اے اسٹوری, ٹھیک ہے جی. اب انڈیا جو ہے وہ کرنٹلی دیٹ از کنٹریبیوٹنگ 16% آف دا گلوبل اکنامک گروتھ, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک وقت ہے کہ چائنا جو ہے 39% کنٹریبیوٹ کرتا رہا, انڈیا اس وقت 16% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, چین اس وقت 34% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یعنی کہ چین جو ہے اٹ از کنٹریبیوٹنگ ڈبل انٹو دی گلوبل اکنامک گروتھ کے اندر. IMF یہ پروڈکٹ کرتا ہے کہ انڈیاز شیئر جو ہے دیٹ از انکریزنگ ٹو 18% ان دا نیکسٹ 5 years. اب میں صرف آپ کو یہی بتا دوں نا, دیکھیں یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے نا دے آر ویری امپورٹنٹ, کہ اب انہی اسٹیٹسٹکس کی بیس کے اوپر ساری کی ساری وہ جو دنیا ہے نا وہ انڈیا کے اوپر آ کے بیٹھ رہی ہے, اور جن کے اندر نا مکھیاں ایک جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہیں, دے کمنگ اینڈ دے سٹنگ دے نوئنگ کہ بھائی انڈیا کیا کر رہا ہے. اور چائنا جو ہے اس کی ڈکلائن نظر آ رہی ہے, اکنامک سلو ڈاؤن ہے. اب اتنا بڑا اکانومی ہے, اس کو مطلب 34% اکنامک گروتھ کو مینٹین کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو بڑی اکانومیز ہمیشہ نیچے بھی جاتی ہیں, اور انڈیا کے پاس جو ہے اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہی بڑی زبردست ہے. اتنا بڑا ایکسپوجر ہے سمندر کی طرف, ایک طرف وہ سارے کے سارے ممالک ہیں جن کے ساتھ وہ اٹیچ ہے. دیکھیں عموماً جو ملک ہے نا, میں سمجھتا ہوں آج کل the best countries which is an island, جس کا کوئی وہی نہ ہو, بارڈر ہی نہ ہو, موجہ, کوئی کسی کے ساتھ لمبا چوڑا شور نہیں, شرابہ نہیں. ہاں جاپان جیسے ملک ہیں جن کی ماضی کی ہسٹریاں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ دیٹ ٹیلز اس ایک وہ ڈفرینٹ اسٹوری ہے. یا امریکہ کو دیکھیں, کینیڈا کو دیکھیں, اتنا لمبا چوڑا پریشان نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کو بڑے خطرے جو ہیں وہ انٹرنل ہیں. انڈیا جو ہے آج فار ایگزامپل بنگلہ دیش کی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, میانمار کی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, کچھ ایسا ہوا تو فٹ ہلچل مچ جاتی ہے.
کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سو انڈیا ایک بڑا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بڑا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. اور اب تو انڈیا نے جسے وہ کہتے ہیں نا سارے کے سارے ڈائلاگ شروع کر دیے ہیں. GCC کے ساتھ علیحدہ ڈائلاگ ہے, EU کے ساتھ علیحدہ ڈائلاگ ہے, آسیان کے ساتھ علیحدہ ڈائلاگ ہے, مطلب انڈیا پھر افریقہ کے ساتھ انڈیا کا علیحدہ ڈائلاگ ہے. اور انڈیا کی سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی جو کنزیومر مارکیٹ ہے وہ ایک ان پیرلل ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو چیز بنائیں گے وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں, فکر ہی کو نہیں. یہ نہیں ہے کہ دینی کس کو ہے. لائک Germany what Germany makes, Germany cannot hold it, they have to send it to someone. اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں سنگاپور, ملیشیا, تھائی لینڈ, ان کی چھوٹی چھوٹی مارکیٹس ہیں. تو انڈیا جب یہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے 16% آف دا گلوبل اکنامک گروتھ اور یہ 18% پہ چلا جائے گا, تو یہ اوور آل جو یہاں پہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی کیسے سپورٹ کرنی ہے, یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ چائنا کو کیسے نیچے لے کے آنا ہے.